اور سود کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور سب سے کم درجہ جو ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کی لعنت سرایت کر گئی ہے، اور اس کا نام بدل کے ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیا جائے تو اس کی ماہیت تو نہیں بدلتی۔ تو سود کا ہم نے مختلف انداز سے اس کے نام رکھ لیے، اور معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں، مجبور ہے۔ اور کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس، اور کئی باتیں اس حوالے سے۔ قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس سود نہیں پہنچے گا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی ایسے حالات بن جائیں گے، لوگ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ تو سود ایک ایسی بیماری ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا جس طرح کسی شخص کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی، یہ جو کہتے ہیں اس کو جن آ گیا اور اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی، گرتا ہے دائیں بائیں، جو سود خور ہے کل قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جس طرح کسی کو شیطان نے مس کیا ہو، اور وہ جس طرح مجنون اور اس کی حالت غیر ہوتی ہے، قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ سود خور اٹھایا جائے گا۔ حبیب اجمی بہت بڑا سود خور ہے، گزر رہا ہے سڑک سے، بچے کھیل رہے ہیں، اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھی، تو اس کے پاؤں سے گرد اڑی، تو جب گرد اڑی تو ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ان بچوں کی بات حبیب اجمی نے سنی اور بڑا پریشان ہوا۔ بعض کا ایک جملہ بندے کو بدل دیتا ہے۔ میں پچھلے دن سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں کی، تو میں جب واپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو ہمارے چہرے پہ سنت کا نور ہو۔ تو بعض کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر اتر جاتا ہے۔ ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ۔ تو حبیب اجمی بڑا رویا، جہاں گیا وہاں واپس پلٹا، اور اس نے پکی توبہ کر لی کہ مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں۔ تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے، اور اس کے دل میں شرمندگی تھی ان بچوں سے۔ گزرنے لگا تیزی سے تو گرد زیادہ اڑی، تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا اور جلدی جلدی آگے ہو جاؤ، اگر حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہاریں عطا فرما دے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، اور حضور نے اس منظر کو دیکھا، اور بطن ہوں گے جس طرح شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور وہ شخص اٹھتا ہے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، یہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کر دے، کیونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں ہے، سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے ہیں اس سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں زیادتی ہوگی، اس میں کمی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس طرح گھوڑا بڑھتا ہے،
اور کل قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ 7واں گناہ جس کو کبائر میں شمار کیا گیا وہ شراب نوشی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا پر شراب پیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے، اور علماء کہتے ہیں اتنی بدبودار ہوگی اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، جتنی بدبودار ہوگی، اور گرم اتنی کہ اگر ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ اس کو کہتے ہیں طینۃ الخبال۔ تو طینۃ الخبال ان کو پلایا جائے گا جو شراب پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کی پہلے حرمت نہیں تھی، اور یہ لوگ عرب کے لوگ ان کی گھٹی میں شراب رکھی ہوئی تھی اور کئی قسموں کی شرابیں پینے کا مزاج رکھتے تھے، بلکہ اپنی شاعری میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب کا تذکرہ کرتے تھے۔ 1000 کے قریب شراب کے نام ہیں لغت عرب میں، اور اس قدر ان کے لیے فخریہ بات تھی۔ اور جب حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، یہاں تک کہ جو نالیاں تھی ان کے اندر شراب ہی بہتی چلی جا رہی تھی، ادھر حکم ہوا اور ادھر تعمیل ہو گئی۔ یہ تھی ان کی زندگی، وہ حکم کو ترجیح دیتے تھے۔ جب حکم ہو گیا، ایک دن حضور خطبہ فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے تو حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک سے ابھی گھر سے نکل رہے تھے، ابھی گلی میں ہی تھے، انہوں نے وہاں سنا تو وہیں بیٹھ گئے، کہا حضور نے کہہ دیا ہے بس عمل ہو گیا۔ یہ تھی ان کی زندگی اور یہ تھے ان کے شب و روز۔ اور صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اتنی دیر تک آگے تلاوت نہیں کرتے تھے جب تک 10 پہ عمل نہیں ہو لیتا۔ تو شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا بڑی سخت ہے، دنیا پر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ شرابی کی جو سزائیں ہیں اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ جو شرابی ہے یا اور بھی کسی طرح کا نشہ کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ النیاحہ، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوحے کرنا، یہ بالخصوص عورتوں میں ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تجھے ترس نہ آیا، یہ جملہ تو خیر کفر ہے، اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے۔ جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہر ہے اسلام دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو، لیکن اظہار غم کے 4 طریقے ہیں: دل کا غم، آنکھوں کا غم، زبان کا غم، ہاتھوں کا غم۔ دل کا غم کیا ہے کہ دل دکھ سے بھر جائے، آنکھوں کا کیا غم ہے؟ آنسو بہانا۔ زبان کا کیا غم ہے کہ بابیلا کیا جائے، اور ہاتھوں کا غم کیا ہے کہ گریبان نوچا جائے، منہ پہ تھپڑ مارے جائیں، بال کھینچے جائیں۔ پہلے 2 غم رحمان کی طرف سے اور دوسرے 2 شیطان کی طرف سے۔ فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے گریبان پھاڑا، چہرے پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو نوحے سے منع فرمایا گیا، بلکہ اگر مرنے والے کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میرے بعد خوب چیخ پکار پڑے گی، لوگ بڑا روئیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کون رونے والا ہوگا، تو اگر کسی کے دل میں یہ ہوگی کہ میرے بعد لوگ روئیں اور عجیب کیفیت بن جائے
تو ایسے نوحے پہ جو راضی تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جتنا لوگ زیادہ روئیں گے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اگر وہ اس پہ راضی تھا۔ لیکن اگر راضی نہیں تھا تو علماء نے تعویل کی ہے کہ جو رونے والوں کا عذاب اہل قبور کو ہوتا ہے تو وہ انہی پر ہے، جو نہیں راضی تھے ان پر نہیں ہے، تو نوحے سے منع کر دیا گیا۔ باقی آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ اظہار محبت ہے۔ جب حضور کا بیٹا انتقال کر گیا، شہزادہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضور تشریف لائے، سرہانے پہ بیٹھے، بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، وَأَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ